بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ایک ایسے بہت امپورٹنٹ پرابلم پہ جو آج کل ہر انسان کے ساتھ ہے اور بڑوں سے زیادہ بچوں میں پائی جاتی ہے۔ پرابلم اصل میں ایک ہے جو ہر انسان میں ایک ڈفرینٹ شیپ یا ڈفرینٹ فیس میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ ہے اپنی باڈی کے سب سے بڑے آرگن کو نیگلیکٹ کرنا، یعنی روح کو اس کی غذا نہ دینے سے اور اس کی ضرورتوں کو اگنور کرنے سے کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی اکیلا اور لیفٹ آؤٹ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اینشیس رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ تو ان ساری ہی پرابلمس میں گھر جاتے ہیں اور ان سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ میں اس ٹاپک پہ ایک ڈیٹیل سیریز بناؤں گی، اور میں انشاءاللہ آج سے اس سیریز کو سٹارٹ کر رہی ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ میں کوئی سرٹیفائڈ سائیکالوجسٹ یا عالمہ نہیں ہوں۔ میری ہر بات ہر شخص کے لیے سچ ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں صرف ایک عام انسان ہوں جس کو شاید اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کا ٹائم کچھ زیادہ دے دیا ہے۔ اینی ویز، آئی ہوپ کہ اس سیریز سے کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا فائدہ ہو۔ سیریز کا پہلا لیکچر اب بھی وہی ہے جس میں ہم نے ایک انسان کے دو یعنی روح اور جسم کا کمبینیشن ہونے پہ بات کی تھی۔ جنہوں نے وہ لیکچر نہیں سنا ہے وہ پریویس آڈیو فائل پہلے سنیں اور پھر اس لیکچر کو کنٹینیو کریں۔ سب سے پہلے ہمیں بات کرنی چاہیے ریلیجن کی، اسلام کی، کیونکہ سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارا ریلیجن اگر ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کی ٹیچنگس کو فالو کریں تو ہماری زندگی میں ڈپریشن اینڈ انزائٹی جیسی چیزوں کی بجائے سکون اور توکل یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین میں بدل دیں۔ مگر جو نقصانات ہم اپنی زندگی میں کر چکے ہیں ان پہ بات کر کے ان کے حل تلاش کرنے ہیں۔ آج کے لیکچر میں خود کو اور آپ سب کو کچھ ریمائنڈرز دوں گی۔ ہم نیکسٹ لیکچر سے انزائٹی اینڈ ڈپریشن کے سمٹمز اور کازز پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، مگر آج ہم صرف اور صرف ارادے کریں گے۔ دیکھیں، یہ ساری صرف اور صرف فیلنگز ہیں جو ہمارے ایکسپیرینسز، سرکمسٹانسز اور ہمارے ارد گرد میں رہنے والے لوگوں اور ان کے اپنے آپ کو ڈیل کرنے کے طریقوں کی وجہ سے ہمارے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بیبی اس لیے خاموش نہیں ہوتا کیونکہ وہ اکیلا محسوس کر رہا ہے، اس لیے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ انڈیویجولسٹک ہے۔ دا پوائنٹ از کہ یہ فیلنگز بائی برتھ ہمارے اندر نہیں ہوتی، ہم انہیں ایکسپیرینس کے تھرو جگاتے ہیں، جن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو کنٹرول کر کے کم بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں ایک مائنڈ سیٹ کو اسپریڈ ہونے سے روکنا پڑے گا۔ یہ مائنڈ سیٹ بس کو آلریڈی بہت سی پرابلمس میں گھیر چکا ہے، مگر اب یہ اسلامک کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان اینڈ آئی وڈ سے اسپیشلی پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وہ ہے سوشل ڈسکنیکٹڈنس۔ ہم اپنی پرابلمس میں کسی سے بات ڈفرینٹ ریزنس کے لیے پسند نہیں کرنا، جس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کو سامنے سے یہ جواب سننے کو نہ ملے کہ دیکھو بھائی میری اپنی بھی پریشانیاں ہیں، میں اپنی سالو کروں یا تمہاری، اور اس طرح کے اور بھی کامنٹس۔ اب ہم اس چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں ایک ایسی پرابلم سے جو اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے جتنا ایک عام انسان سمجھتا ہے، اور وہ ہے ہماری جنریشن جو نئی نئی ان مشکلات میں پھنسی ہے، اور مڈل جنریشن جن کا ان مشکلات سے ایز سچ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، واسطہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہیں ڈپریشن یا انزائٹی یا لونلیس فیل نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی لائفز کو اتنا بزی کر لیا ہے کہ ان کے پاس سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ مڈل جنریشن اور ینگ جنریشن کے درمیان جنریشن گیپ آسانی سے نہ سمجھنے کی حد تک بڑھ چکا ہے۔ بچے اپنے بڑوں سے اس لیے شیئر نہیں کرتے کیونکہ اپیرنٹلی بڑے سمجھتے نہیں ہیں، اور بڑے اس لیے شیئر نہیں کرتے کیونکہ بچے ہیں، وہ ویسے ہی نہیں سمجھیں گے۔ اب میری بات بہت غور سے سنیے گا۔ پرابلم ابھی بھی اتنی بڑی نہیں ہے، مگر پرابلم بڑی وہاں ہو جاتی ہے جب ہم جیسے لوگ بچوں کو صرف کام کی بات بتاتے ہیں اور ان کے پرابلمس کو سمجھنے کی بجائے اپنی مشکلات کا رونا رو کر انہیں یا تو چپ کروا دیتے ہیں یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا بڑوں کی بات ہے تم نہیں سمجھو گے، اور اس کے بعد وہ بچہ جب ڈوین جانسن، کیری پیری، جے کے راولنگ، ڈیمی لوواٹو یا بیلی آئلش یا بی ٹی ایس کے سوگا اور بلیک پنک کی جینی کو پبلکلی، اوپنلی، کانفیڈنٹلی اپنے ڈپریشن، انزائٹی اینڈ لونلینس اور اپنی ادر فیلنگز اینڈ اسٹرگلس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتے ہیں تو وہ ہم سے یا ہماری زندگی سے نہیں، ایسے لوگوں کی زندگی سے جو ان کے ارد گرد ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کی پرابلم سے اپنی پرابلمس کو ریلیٹ نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگوں کی زندگیوں اور ایفرٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں جو ان سے اپنی پرابلمس شیئر کرتے ہیں۔
اور وہ ہیں وہ ساری سیلیبریٹیز جن سے آج کل کے بچے انسپائرڈ ہیں. یہ ہماری غلطی ہے, یہ میری غلطی ہے. ہماری زندگی میں پرابلمز ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اور مشکل کر کے اپنے بچوں اور اپنی جنریشنز کے سامنے رکھ دیں جن کا ان پرابلمز کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. یہ میسج صرف اور صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بڑوں کے لیے زیادہ ہے. اب میں بات کروں گی اسپیشلی بچوں سے. ہم انسان ہیں, اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہمیں کوئی اینیمل یا پلانٹ بھی بنا سکتا تھا, مگر اس نے مجھے اور آپ کو روح دے کر ایک انسان بنایا ہے تاکہ ہم زندگی اور دنیا کی خوشیوں اور پریشانیوں سے گزر کر, غلطیاں کر کے اور ان سے سیکھ کر اور سکھا کر اپنے بنانے والے اپنے رب سے قریب ہوں اور اس کی رضا حاصل کر کے جنت میں آرام کی زندگی گزاریں. مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک اور احسان کیا کہ ہمیں مسلمان بنا دیا تاکہ اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس راستے کو خود مشکل نہ بنائیں. ڈپریشن اور انزائٹی ایسی فیلنگز نہیں ہیں جنہیں کنٹرول نہ کیا جا سکے. سچ بتاؤں تو ایک حد میں ان فیلنگز کے بھی بہت سارے فائدے ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے. آج ہی ارادہ کر لیں کہ اپنے اندر اپنے زندگی گزارنے کے طریقے میں اور جہاں ضرورت ہو چینجز لانے کی وہاں آپ ضرور چینجز لائیں گے. اللہ نے ہمیں قرآن پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے. زمانے کے ساتھ ایک حد تک چلنا صحیح ہے, مگر زمانہ ہمیشہ اچھی ڈائریکشن میں نہیں چلتا. اگر آپ آج کل کے انسپریشنل سپیکرز کو بھی سنیں تو وہ بھی آپ سے یہی کہیں گے کہ زیادہ تر سوسائٹی جو کر رہی ہے وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کے ویسٹ نہیں کیا. یقیناً ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. اس نے ہمیں بے شمار چیلنج دیے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا کیا گول بناتے ہیں, اور جو چیلنج اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کو اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے کس طرح یوز کرتے ہیں. اچھا, جب میں نے یہ کہا کہ اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زندگی کے گولز بنائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر ینگ چائلڈ کو یہ سجیسٹ کر رہی ہوں کہ وہ کوئی اسکالر بن جائے. مجھے بھی پتہ ہے کہ ہر انسان کا ڈفرینٹ ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کا الہ اللہ ہونا چاہیے. آپ کی لائف کا جو بھی گول ہو اس کا گول جو ہے, اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ پیسہ یا عیش و آرام یا بنگلہ یا گاڑی یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ آپ کو خود بخود دے دے گا. آپ کی زندگی کا جو بھی مقصد ہے اس میں اللہ ہونا چاہیے. مگر نہ تو آپ کی زندگی کا مقصد کوئی اور بنائے گا اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جس میں لگن اور انتھوزیازم بہت ہے آپ کے چیلنج یوز کر کے گولز اچیو کرے گا. چینج آپ خود ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد بھی آپ ہی کو کرنی ہے. یا تو آپ یہ سوچ لیں کہ زندگی نے آپ کو توڑ دیا ہے, ہرا دیا ہے اور اب صرف کاؤچ پہ لیٹ کے ٹک ٹاک, اسنیک ویڈیو, PUBG اور اینیمے سیریز میں ہی وقت گزارنا ہے. یا آپ جاگ جائیں اور اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں, ڈیوائسز کو سائڈ پہ رکھیں اور اپنے آپ کو پازیٹیولی چینج کرنے کی کوشش کریں. آج آپ کا ایک کام ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک نوٹ بک یا ڈائری لیں. اس میں اپنی ایج, اپنا گول, اپنے چیلنج اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ آلریڈی کیا کر رہے ہیں یہ سب نوٹ کریں اور مجھے ایک سنیپ شاٹ یا امیج سینڈ کریں. یہ کام نیکسٹ لیکچر سے پہلے کر لیں تاکہ اگر کوئی ٹاسک میں نیکسٹ ٹائم دوں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. اپنا اتنا ٹائم اپنے لیے نکالنے کا شکریہ. یس, میں نے یہی کہا ہے, اپنا اتنا ٹائم اپنے لیے نکالنے کا شکریہ. اپنے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈپریشن اینڈ انزائٹی اینڈ لونلینس کے سمٹمس پہ بات کریں گے اور پھر کازز ڈسکس کریں گے ڈیٹیلز میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے, ہم سب کو توکل عطا فرمائے اور ہمیں روحانی سکون دیں. آمین. اللہ حافظ.